وصحبه اجمعین۔ بھائی پوچھ رہے ہیں کسی کو احتلام ہو رات میں تو غسل تو کر لیتا ہے، مگر جو منی جسم پر کپڑوں پر جو لگی ہے انہیں کپڑوں میں نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، دھو کر کے اس کو اس طرح نہ، جس طرح رینٹ ہی لگ جائے آپ کے کپڑے میں تو گھن کی چیز ہے، اگرچہ اس کے پاک یا ناپاک ہونے میں اختلاف ہے، تو اس کو دھو کر کے اور آپ پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ اس کو بھیگے ہوئے حالت میں بھی کپڑا اگر ہو دھو کر کے آپ اس میں بے شک پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر دھوئے نہ پڑھیں۔ اور اگر پڑھنا شروع کر دیا تو اسی سے آپ جانتے ہیں کہ علماء میں اختلاف ہے کہ یہ منی ناپاک، پیشاب اسی راستے سے نکلتا ہے ناپاک ہے، مزی اسی راستے سے نکلتا ہے پیشاب اور کچھ اور مل کر کے، لیکن منی جو ہے وہ خالص ایک ایسی چیز ہے جس کے ناپاک ہونے میں اختلاف، اس وجہ سے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے میں دیکھیے آپ کی بشریت تاکہ تمام امت کے لوگ اس پر عمل کر سکیں، آپ کو ایسے حالات سے بھی اللہ تعالیٰ نے گزارا، ورنہ آپ کو اللہ تعالیٰ بھلاتا نہیں۔ آپ کے کپڑے میں منی لگی رہتی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے، میں اپنے اظفار اپنے ناخن سے کھرچ کر کے اس کو صاف کر دیتی، آپ نماز پڑھتے رہتے۔ تو لیکن یہ کہ اگر تر ہے تو آپ دھو لیجیے، کسی نے سوکھا ہو تو دھو لیجیے، لیکن اگر کسی نے پڑھ ہی لیا نماز تو وہاں صرف اختلافی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ منی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اگر ناپاک کہتے ہیں تو نماز نہیں ہوئی، پاک ہے تو نماز ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی اس روایت سے کہ آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے، میں اپنے ہاتھ سے منی کو کھرچ دیتی تھی، ایسا لگتا تھا گاڑی چیز ہوتی ہے یا سخت معلوم ہو اس کو مل دیجیے تو جھاڑ دیجیے، اس طرح کر کے تو دھو کر کے بہرحال بغیر کسی شبہ کے انہیں کپڑوں میں نماز ادا کر لیتا ہے بغیر کپڑے دھوئے۔ بہرحال انشاءاللہ صلاۃ صحیح ہو گئی اگر بھول گیا، اور اگر نہیں بھی بھولا تب بھی اور بولتا ہے کہ منی تو پاک ہوتی ہے۔ اگر یہی مسلک ہے تو یہ مسلک ہے علماء کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، لیکن مسئلے میں احتیاطی رخ اختیار کرنا چاہیے۔